सूरत अल-अला की खूबसूरत आयत क़द अफ़लह मन तज़क्का आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो शख्स कामयाब हो जाएगा जिसने पाकीज़गी का रास्ता इख्तियार किया, जिसने अपने नफ्स अपनी ज़ात का तज़किया किया, अपने आप को गुनाहों से पाक किया। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ तज़क्का आ रहा है, तज़कीर, तज़किया, तज़क्का, ये सब एक ही मानों में आते हैं। पीछे हमने इसको नसीहत के मानों में पढ़ा, अब उसी से तज़क्का का माना आ रहा है। लफ्ज़ी तर्जुमा तो इसका होता है नशोनुमा पाना, पाक करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को खालिस करना। और जो आयत मुबारका में दूसरा लफ्ज़ है अफ़लह, ये फ़लाह से है और इसका मतलब होता है खोद कर निकाल लेना। और फलाह किसान को भी इसलिए कहा जाता है कि वो अपने आले की नोक से ज़मीन को फाड़ता है और उससे खोद के मिट्टी को और फसल को बाहर निकालता है। आयत मुबारका में लफ्ज़ फ़लाह और तज़क्का की आपस में बड़ी खूबसूरत मुनासबत है। फ़लाह जो है वो किसान को कहा जाता है और किसान वो होता है जो कि अपने आले से ज़मीन को फाड़ता है, उसके अंदर बीज डालता है, फिर उसको काश करता है, उसको उस पे मेहनत करता है और फिर बड़ी खूबसूरत फसल को उससे बाहर निकालने का एक ज़रिया बनता है। इसी तरीके से जो इंसान अपने आप का तज़किया करता है, अपने आप को गुनाहों से पाक करता है, तो गोया कि वो अपने इसी मादी वजूद में से, इसी हमारी वजूद में से एक खूबसूरत शख्सियत को बाहर लेकर आता है। जो गुनाहों की गंदगी साफ़ होती जाती है, अंदर का खूबसूरत इंसान जो है वो बाहर आता है। जैसे कि एक बीज से अल्लाह पाक एक खूबसूरत और इतनी तनावर जो है वो खेती हमें दिखाते हैं, इसी तरीके से इसी इंसान के अंदर से जो है एक और खूबसूरत इंसान जो है वो तज़किये के बाद जो है बरामद होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका में इंसान को मादन कहा है कि इंसान कानों की तरह होते हैं और कानें खोदी जाती हैं और खोद के ही उनके अंदर से जो है हीरे जवाहरात को निकाला जाता है। कितनी खूबसूरत बात जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई और इस आयत मुबारका की आपस में मुमासलत है कि अपने आप को खोदना पड़ता है, अपने आप के अंदर से अपने आप को तलाश करना पड़ता है। वो कहीं हमारे अंदर का अच्छा इंसान जो हमारे माहौल में या हमारे गुनाहों की वजह से कहीं छुप गया है या अंदर दब के बैठा हुआ है, तज़किया के अमल से वही अंदर का खूबसूरत इंसान और हीरा मुसलमान जो है वो इसी कान से जो है वो बरामद होता है। उस हदीस मुबारक को बरकत के लिए दोहरा लेते हैं कि नबी सामने फरमाया कि इंसान कानों की तरह होते हैं। कोई कान सोने की होती है, कोई चांदी की होती है, कोई हीरे की होती है और कोई कोयले की भी होती है। इसी तरह से इंसानों की मिसाल भी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अंदर से हीरा इंसान होते हैं, एक चांदी जैसा मुसलमान होते हैं, एक सोने जैसा मुसलमान होते हैं, बस उसको खोद के बाहर निकालना पड़ता है। और ये अमल क्या होता है? ये तज़किया का अमल होता है। मुफस्सिर किराम यहाँ पे एक और बहुत ही खूबसूरत मिसाल यूँ भी देते हैं कि तज़किये के अमल को माली के किरदार से भी पहचाना जा सकता है। जिस तरह से माली जो है वो अपने पौधे की देखभाल करता है, उसे मुनासिब वक्त में पानी देता है, खाद देता है और फिर बहुत ज़रूरी काम जो वो करता है कि वो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ जो होती हैं वो पौधे से काट देता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ होती हैं ये पौधे को सही तरह ग्रो नहीं करने देती हैं। तो जब तक वो नहीं कटेंगी तो वो सही तरीके से परवान नहीं चढ़ेगा। इसी तरीके से इंसान के अंदर कुछ ऐसी खामियां होती हैं या कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो उसके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बन रहे होते हैं। जब तक वो झाड़ियाँ वो गुनाह हमारे से कटेंगे नहीं, इंसान की शख्सियत की नशोनुमा सही नहीं होती। और तज़किये के अमल में इंसान अपने आप को उन्हीं गुनाहों से आज़ाद करता है ताकि ये गुनाह मेरी जान छोड़ें और मेरी शख्सियत, मेरी कामयाबी जो है वो आगे की तरफ जाए। इसलिए मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि किसी चीज़ की भी नशोनुमा के लिए एक आपको ज़ाहिर के असरात और मेहनत चाहिए होती है और एक अंदर की मेहनत और असरात जो हैं वो चाहिए होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे माली और किसान की बात कर रहे हैं। अब किसान और माली जो हैं वो ज़मीन के ऊपर का तो काम कर सकते हैं कि वो मुनासिब वक्त में उसको पानी भी देंगे, उसकी खाद का ख्याल भी रखेंगे, उसकी काश भी सही करेंगे, झाड़ियों को काट भी देंगे। मगर बीज जो ज़मीन के अंदर बोया जाता है उसके अंदर का जो निज़ाम है वो एक अंदर की मेहनत होती है। इसी तरीके से एक इंसान की ज़ाहिरी मेहनत होती है और एक बातनी मेहनत होती है। अब इंसान के ज़ाहिर का काम क्या है कि वो कोशिश करे, वो एक कदम उठाए। अब यही बात आयत मुबारका में कहाँ कही जा रही है? मन तज़क्का, कि कामयाब वो होगा मन जो चाहेगा कि मैं अपने आप को गुनाहों से पाक कर लूँ। ये जो चाहना है ना हमारा, ये हमारी ज़ाहिरी मेहनत है कि हमने कोशिश करनी है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि मैं अपने आप को गुनाहों के से अपनी जान को नहीं छुड़वाना चाहता। हर इंसान गुनाहों से बचना चाहता है मगर बच नहीं पाता, मगर वो इसके लिए एफर्ट भी तो नहीं करता, वो कोशिश भी तो नहीं करता। तो मन तज़क्का कि जिसकी ये चाहत है कि वो अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहता है,
وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اس کو ایک ظاہر کی محنت کرنی پڑے گی، اور ظاہر کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، اصل محنت تو باطن کی محنت ہوتی ہے۔ کسان جتنا بھی زمین کے اوپر جو کچھ مرضی کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ اس بیج کو اندر سے پروان نہیں چڑھائیں گے تو کسان کی محنت رنگ نہیں لا سکتی ہے۔ اس لیے جتنا کسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اتنا اور کوئی نہیں دعائیں مانگتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں یہاں تک تھا، اس سے آگے میرا بس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک، میں ظاہر کی کوشش کر سکتا ہوں، میں محنت کر سکتا ہوں، میں طلب کر سکتا ہوں، میں قدم ہلکا سا اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کوشش کو قبول کروانا اور اس کی محنت کو اندر سے پورا کرنا، یہ اللہ پاک کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہم سے ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ تم قدم اٹھاؤ، تم کوشش کرو، تم محنت کرو۔ اب اگر ایک انسان کوشش ہی نہ کرے، اور اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، وہ اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانے کی کوشش ہی نہ کرے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد نہیں آتی ہے۔ ایک ظاہر کی کوشش انسان کو کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ پاک باطن کو بدل دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا ہمارا کام صرف چاہنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اب ہم خود اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس کو نبھا سکیں گے کہ نہیں، ہم نیک بھی بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے۔ اتنی لمبی سوچیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ پاک صرف ہماری کوشش دیکھیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک نیت اور ایک عمل اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، کروانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ پھر یہاں پہ انتہائی خوبصورت بات جو مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ تزکیہ اور افلاح، ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تزکیہ اور ایک کسان کا اپنی کھیتی کو کاشت کرنا، تو یہ کھیتی جو ہوتی ہے وہ ایک دن میں ظاہر نہیں ہوتی ہے، بڑی کسان کی محنت ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بیج جو ہے ایک فصل دینے کی حیثیت میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے آج سوچا ہے تو کل میں بالکل نیک ہو جاؤں گا۔ یہ بھی ایک تسلسل کا نام ہے۔ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ تزکیے کے مراحل کو طے کرتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ صبر آزما کام بھی ہے اور تسلسل والا کام بھی ہے۔ اس لیے بڑی خوبصورت مشابہت جو ہے وہ اس کو کسان کے ساتھ دی گئی ہے کہ کسان اپنی ساری محنت کر کے پھر آسمان کی طرف ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تزکیہ کرنے والا انسان بھی اپنی طرف سے ساری کوشش کر کے پھر اللہ کی طرف ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میری ہمت یہیں تک تھی، اس سے آگے لے کے جانا آپ کا کام ہے۔ یہاں پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے کہ جیسے آپ نے طوائفہ کے لیے کہا تھا کہ آج رات کی قیمت میں نے دے دی ہے، اب آج رات میں تجھ سے جو مرضی چاہوں وہ کرواؤں، تو طوائفہ نے کہا تھا کہ ہاں مجھے پیسہ چاہیے، اب تو جو مرضی کروائے تمہاری مرضی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ آج رات تو میرے ساتھ نماز پڑھے گی۔ لہٰذا وہ وضو کر کے آ گئی اور مصلی بچھا کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو آپ نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، مصلی تک لانا میرا کام تھا، دل بدلنا آپ کا کام ہے، اس سے آگے آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ وقت کی طوائفہ اتنی بڑی ولیہ بن گئی تھی۔ تو مصلی تک آنا ہمارا کام ہے، قدم اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دلوں کو بدلنا اللہ پاک کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا بعض مفسرین کرام نے جو ہے وہ تزکیہ کے کچھ مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ ایک تزکیہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے کہ انسان توحید کو پہچانے، وہ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے نظریے کو جو ہے وہ پاک کرے اور صاف کرے۔ یہ اسے توحید کا تزکیہ بھی کہا جاتا ہے اور سوچ و فکر کا تزکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا تزکیہ جو ہے وہ رسالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ انسان ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس کا ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کوئی تذکرہ، کوئی ذکر نہ ہو۔ پھر ایک تزکیہ جسے کہا جاتا ہے وہ نفسی تزکیہ مخلوق ہے کہ اپنے آپ کو مخلوق کی طرف سے ہر گناہوں سے پاک کرنا، کہ ہمارا دل کینے، بغض، حسد، غیبت سے جو ہے وہ پاک ہو، یہ مخلوق کے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اسی کو مفسرین کرام نے تزکیہ نفس و قلب بھی کہا ہے، یا تزکیہ عمل سے ایک چوتھی ٹرم بھی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جب انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، جب انسان توحید میں آ جاتا ہے، رسالت پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ مخلوق کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اسے تزکیہ عمل نصیب فرماتا ہے کہ اس کا عمل اب صاف شفاف ہو جاتا ہے، اب ایک خوبصورت عمل ہے جو اس کی شخصیت سے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اب تک کی آیت مبارکہ میں ہم نے صرف باطنی تزکیے کی بات کی ہے، ایک ظاہری تزکیہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ جی کہ میں اندر سے بہت پیور، بہت خالص، بہت شفاف دل ہے میرا، مگر کپڑے اس کے صاف نہ ہوں، حلیہ اس کا صاف نہ ہو، تو یہ تزکیے کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہمارے اسلام نے اس ظاہری تزکیے کے اوپر یا صفائی کے اوپر زور دیا ہے، کسی اور شریعت نے نہیں دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نواقص وضو کے اور طہارت کے کتنے مسائل ہیں، جیسے فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کی دعائیں ہیں، وضو کی دعائیں ہیں، غسل کی دعائیں ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس اگر ایک لباس بھی ہوتا تھا تو وہ پرانا ضرور ہوگا مگر وہ گندا کبھی نہیں ہوتا تھا۔
پھر نبی علیہ السلام نے کس شدت کے ساتھ جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قدم مسواک کرنے کی تاکید کی گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں مسواک کر کر کے اپنے مسوڑوں کو جو ہے وہ خون آلود کر دوں گا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اور جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے اس میں کتنا درجے کا فرق آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لبوں سے تم نے اپنے اللہ کو اپنا قرآن سنانا ہوتا ہے پہلے ان لبوں کو تو پاک کر لیا کرو۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ بہت مرتبہ سنی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، مگر ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا سکے کہ جو نماز کی کیفیت آپ کو صاف ستھرے لباس میں اور صاف ستھرے جسم کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ آپ کو گندے لباس میں نہیں ہوتی، اور جو قرآن کی تلاوت کی حلاوت آپ کو مسواک کر کے یا دانتوں کی صفائی کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ آپ کو گندے منہ کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وضو کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ لہٰذا تزکیہ کے عمل کو سمجھنا چاہیے۔ اگر مومن باطن سے صاف ستھرا ہوگا تو اس کا ظاہر بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا، اس کا گھر، اس کا محلہ، اس کا شہر بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں وہ سارے نکات جو محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ صفائی کا تعلق صرف آپ کی اندر کی ذات سے نہیں ہوتا، صرف آپ کے عبادات اور آپ کے اعمال سے نہیں ہوتا، بلکہ صفائی کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر اور باطن کی صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کا تزکیہ بھی نصیب فرمائے اور باطن کا تزکیہ بھی نصیب فرمائے۔